الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی جو آیت کریمہ بیان ہونے جا رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کا تعلق جو چیزیں ہیں ان کا تعلق ہے امانت میں خیانت کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، مت اللہ سے خیانت کرو، مت اس کے حبیب سے خیانت کرو، اور مت آپس میں خیانت کرو۔ خیانت ایک ایسی بری بیماری ہے، ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کو میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی نشانی قرار دیا ہے۔ حدیث پاک سماعت کریں، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کان فیہ خصلۃ واحدۃ کان فیہ خصلۃ من النفاق۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ چار برائیاں جس بندے میں پائی جاتی ہوں، اگر یہ چاروں ہی پائی جا رہی ہیں تو آقا فرماتے ہیں پکا منافق ہے، پیور اوریجنل منافق ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر چاروں کی چاروں ہی اس کے اندر اگر پائی جا رہی ہیں، آگے سماعت کریں گے کیا کیا، اور آقا نے ارشاد فرمایا اگر چاروں تو نہیں بلکہ ایک اگر اس کے اندر برائی پائی جا رہی ہے تو آقا ارشاد فرماتے تو پھر اس میں منافق بنے کی ایک نشانی اور برائی ضرور پائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب حضور نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کا بیان فرمایا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہے منافق بنے کی نشانی، کیا ہے منافق کی پہچان؟ حضور نے ارشاد فرمایا اذا خاصم فجر۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اس سے تمہاری تکرار ہو، بحث ہو، مباحثہ ہو تو وہ گالی گلوچ کو کراتا ہے۔ بس ترنت اس سے تھوڑا سا بحث و مباحثہ ہوا، چاہے دینی کام کو لے کر کے یا دنیاوی معاملات کو لے کر کے، ذرا سی اس کی عزت پہ بات کیا آئی تو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے یہ منافق کی پہلی نشانی ہے، ذرا سا بھی اس کے اندر برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہوگا۔ ذرا سا بھی یہ نہیں کہ یار ہاں اس نے میرے سے بات کہی ہے، بھلے ہی گرم لہجہ ہے، باقی بات ضرور درست کہی ہے، لیکن اسے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو پہلی نشانی کیا ہے کہ جب بھی اسے بحث و تکرار ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ آقا نے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بھی بات چیت کرے گا جھوٹ بولے گا، بغیر جھوٹ کے اس کا گزارا ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی نہیں چلتا۔ کچھ بھی بات کرے گا اپنی طرف سے ضرور ملاوٹ کرے گا۔ آپ کے تعلق سے تو فلاں یہ کہہ رہا تھا، میں نے سنا تھا، حالانکہ اس کا وہاں پتہ بھی نہ ہوگا، لیکن کہتے کہ صاحب فلاں صاحب آپ کے تعلق سے یہ کہہ رہا تھا، اس کا مقصد ہے یہ ایک فتنہ بھڑکانا، چنگاری لگانا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی دوسری نشانی ہے، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ تیسری نشانی آقا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ نہیں صاحب آپ میرے کو اتنا دے دو، بس ایک مہینے بعد لوٹا دوں گا، کیا فکر کرتے ہو آپ کو، بالکل میں اس وقت میں لوٹا دوں گا، زیادہ دن نہیں لگیں گے، لیکن ادھر پیسہ لینا ادھر اس کا فرار ہونا، نہ وعدے کا پتہ نہ وعدے والے کا پتہ، بالکل رفو چکر۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ تیسری نشانی منافق کی، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی ہر حال میں کرے گا۔ آج جو بات یہاں بیان ہونے جا رہی ہے اس کا تعلق آخری والی بات سے جو رب نے یہاں اسپیشلی بیان فرمایا۔ آقا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت ہی کرے گا، ہر حال میں خیانت کرے گا۔ جیسی چیز اس کو سونپی گئی بالکل مجال ہے کہ اس سے وہ چیز واپس ایسی لے لی جائے، وہ ہر حال میں اس سے چھیڑ چھاڑ، اس کے اندر کمی بیشی، اس کا یوز وہ ہر حال میں کرے گا۔ تو اس کا جو آخری والا جو بیان ہے منافق کی چوتھی نشانی، اس کا تعلق آج کی آیت کریمہ ہے۔ آپ نے رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، مت اللہ سے خیانت کرو، مت اس کے حبیب سے خیانت کرو، اور مت آپس میں خیانت کرو۔ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ خاص ہے، باقی حکم عام ہے قیامت تک کے لیے۔ شان نزول سماعت کرے پھر بڑا آپ کو انٹریسٹ ہوگا آیت کریمہ کے ترجمے سننے میں۔ ہوا یہ ہو کہ میرا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑا قبیلہ آباد تھا مدینہ شریف کے اندر۔ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، یہودیوں کے ایک بڑا ہی سمپن دو قبیلے آباد تھے، ایک بنی قریظہ، ایک بنو نذیر۔ یہ اس قدر مالدار اور دولت مند تھے کہ مدینہ شریف میں ان سے زیادہ دھن دولت کسی کے پاس نہیں تھی۔ جب انہوں نے حضور سے غداری کی تھی اور ایک سمجھوتا ہو چکا تھا حضور کے اور ان کے بیچ میں کہ کبھی بھی کوئی بھی دشمن ہم پر اٹیک کرے گا تو تم نے اس کا سپورٹ نہیں کرنا، ہم جانے وہ جانے،
ہم ڈائریکٹلی مقابلہ کریں یا انڈائریکٹلی مقابلہ کریں، جیسے کریں ہم نے کرنا ہے، لیکن تم نے بیچ میں ٹانگ نہیں لگانی، نہ تم نے ہمارا سپورٹ کرنا ہے نہ ان کا سپورٹ کرنا ہے، ہم آپ نہیں مٹیں گے ان سے۔ حضور کے ان کے بیچ میں یہ سندھی ہو چکی تھی، طے ہو چکا تھا، دستخط ہو چکے تھے، سمجھوتا مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کرا، چھپکے سے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ کی زبردست مدد کی ہے، مالی بھی مدد کی ہے، جانی بھی مدد کی ہے، اور بڑے بڑے وعدے، بڑی بڑی امیدیں انہیں دلائی کہ تم آؤ تو صحیح یار، دل و جان سے حاضر ہے تمہارے ساتھ۔ یوں کہا تم ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، ان کے اوپر اٹیک کر کے تو دیکھو مسلمانوں کے، اگر تمہارا پیچھا کاٹ جائے تو کہنا، ہم بھرپور تمہارا ساتھ نبھائیں گے۔ تو انہوں نے ان کا ساتھ بھی دیا، باتوں سے بھی دیا، مال سے بھی دیا، اور وقت آیا تو پھر اپنی جان سے بھی دیا۔ جب انہوں نے یہ غداری کر دی تو حضور کے دربار میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خوبصورت ایک صحابی تھے، عام طور پہ ان کی شکل میں آپ حاضر ہوا کرتے تھے، تو آپ فرماتی ہے کہ یہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں نے سوچا کہ یہ وہی صحابی حضرت دحیہ کلبی ہیں، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہے مجھے ابھی ابھی ایسا وہ منظر یاد ہے کہ میرا آقا مولا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے چہرے سے جو ہے گرد و غبار جو لگا ہوا تھا ان کے سفر میں آنے کا، آپ ارشاد فرماتی ہے حضور خود اپنے دست اقدس سے صاحب فرما رہے تھے۔ تو اسے پتہ یہ چلا کہ جو رسول اللہ کی خدمت کرتا ہے، چاہے فرشتہ ہو یا انسان ہو، تو میرے آقا مولا اپنے دست اقدس سے اس کا چہرہ بھی صاحب فرما دیتے ہیں، اور ایسا صلہ دیتے ہیں غلاموں کا کہ دنیا میں آپ سے پہلے نہ اتنا انمول صلہ کسی نے دیا، نہ قیامت تک کوئی دے سکتا۔ اور تو اور مجھے ایک دوسرے حدیث پاک یاد آ گئی، حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکاہ شریف کے اندر بڑی لمبی ایک حدیث پاک ہے، حضور غزوہ میں تشریف فرماتے، میرا آقا مولا نے فرمایا آج کی رات کون ہے تم میں سے وہ بہادر جو اس پہاڑی پر چڑھ کر پوری رات آج ہمارا پہرا دے گا، ہماری حفاظت کرے گا آج پوری رات۔ حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی یہ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ آج یہ ڈیوٹی غلام نبھائے گا، آج یہ ڈیوٹی میرے حوالے کیجیے حضور، میں کروں گا یہ کام۔ حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا آپ کی طرف سے حملہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہر تین سائڈ سے کہیں سے بھی ہو جائے، لیکن یہ ڈیوٹی اتنی مضبوط ہونی چاہیے، ایک لمحہ بھی غفلت اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ آقا غلام دل و جان سے حاضر ہے، آپ ذرا میرے کو آرڈر تو کریں، حکم تو فرمائیں۔ اب سنیے حضور نے بدلہ کیا دیا اپنی اس غلام خدمت کا۔ صحابہ پاک فرماتے ہیں حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی پہاڑی پر چڑھ گئے، پوری رات انہوں نے جو ہے ہر طرف بڑی چوکسی کے ساتھ، بڑے چوکنا سترک ساتھ انہوں نے حضور کا پہرا دیا ہے۔ صبح فجر کی نماز ہونے لگی، میرا آقا مولا امامت فرما رہے، اب حضور کو انتظار ہے کہ میرے غلام کب آتے ہیں۔ صحابہ پاک فرماتے ہیں حضور نے نیت باندھی ہوئی ہے، ہم حضور کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی سمجھنے کے قابل ہوگی، کہتے ہیں کہ جب وہ حضور کے صحابی وہ تشریف نہیں لائے، نماز فجر ہونے چلی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئے، تو صحابہ فرماتے ہم نے خود دیکھا کہ میرا آقا مولا پہاڑی کی طرف بار بار نظریں اٹھا کر کے نماز کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، بار بار ان صحابی کے آنے کے انتظار فرما رہے کہ میرا غلام جو میری خدمت کے واسطے پوری رات جس نے پہرا دیا ابھی تک نہیں آئے۔ تو اسے پتہ یہ چلا کہ حضور کی خدمت کوئی اگر کرے تو میرا آقا مولا اس کو نماز میں بھی نہیں بھولتے ہیں۔ تو یہ تو ایک صحابی کا خیال ہے، اور وہ تو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 روز پہلے بیان کیا کہ وہ لوگ کہ جن کی نماز حضور کے خیال آنے سے ٹوٹ جائے، یا بھلا یہ بھی کوئی نماز ہے، یہ بھی کوئی نماز ہے، بلکہ اقبال نے تو یوں کہہ دیا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یا رسول اللہ اگر آپ کی یاد ہی نماز کے اندر نہ آئی تو یہ سجدہ مجھے رب تک نہیں بلکہ رب سے پہنچنے سے روک دے گا، یہ رکوع میرے کو رب تک نہیں پہنچائے گا بلکہ رب تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ آپ کی یاد آئے گی، یہی سجدہ میرا رب کے دربار میں مقبول کر لیا جائے گا۔ صحابہ پاک فرماتے حضور بار بار دیکھتے رہے، جیسے ہی وہ صحابی نماز ختم ہوئی ہے ادھر وہ صحابی تشریف لاتے ہیں، میرا آقا مولا نے فرمایا لو یا تمہارا گھڑ سوار تشریف لے آیا۔ حضور نے پھر صحابہ پاک کو خوشخبری دی کہ لو وہ تمہارا جوان جو گیا ہوا تھا صحیح سلامت واپس لوٹ آیا۔ تو یہاں حضور نے حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہے کہ آپ ان کے چہرے سے غبار صاف فرما رہے تھے، میں نے پوچھا کہ حضور یہ کون ہے؟ صحابی ہے حضرت دحیہ کلبی؟ کہا کہ نہیں یہ حضرت جبرائیل ہیں، اس شکل میں تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ اس یہودی قبیلے نے بڑی خلاف ورزی کی ہے، غداری کی ہے، آپ جا کر کے ان سے بدلہ لو، آپ ان سے بدلہ لو، یہ حکم خداوندی ہے، یہ رب کا حکم ہے، فرمان ہے، آپ بدلہ لو۔
हुजूर इनके घेराव के लिए तशरीफ ले जाते हैं। रवायतों के अंदर आता है कि 21 दिन तक मेरा आका मौला ने इनके पूरे किलों को, पूरी बस्ती को घेर के रखा हुआ है। इनसे कई सारी इनके सामने ऑप्शंस रखे थे, लेकिन उन्हें कबूल नहीं किया। इन्होंने कहा नहीं कि हम तो अपने किलों में महफूज है, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो, तुम हमारा कर क्या सकते हो। जब इन्होंने यूं कहा तो अब ये जब नीचे नहीं आए हैं तो मेरा आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले जाने लगे तो हज़रत मौला अली ने बयान बंद फरमाया, हुजूर आप तशरीफ ना लाएं, ये बड़ी बेदम कौम है, ये बेदबी करेंगे, गुस्ताखी के साथ ये आपसे पेश आएंगे। हुजूर हम गुलाम हैं इन सारी चीजों को बर्दाश्त करने के लिए, आप तो वही तशरीफ फरमा रहे हैं। हुजूर ने कहा कि नहीं मैंने आना है, मैं खुद आकर के इनसे बात करूंगा। हुजूर आगे तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही हुजूर तशरीफ लाते हैं तो वो किलों की बड़ी बड़ी उन पर चढ़ करके, मेंढों पर चढ़ करके हुजूर से बकवासबाजी करने लगे, गुस्ताखियां करने लगे। तो जैसे ही उन्होंने यूं कहा तो मेरा आका मौला भी जलाल में आगा अपने इरशाद फरमाया, इखवतल क़िरदती व अबदत ताबूत वल खनाज़ीर अतशतमूननी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बड़े अल्फाज में तर्जुमा करूं तो बड़ा अलग बनेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बेवकूफो, अल्लाह के सिवा बुतों के पुजारियों, तुम मेरे को गालियां दे रहे हो, मेरी गुस्ताखियां कर रहे हो। आपने इरशाद फरमाया तुमने भी मेरे को समझा नहीं कि मैं कौन हूं। हुजूर ने फिर अब वो साहबी हजरत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अंसारी साहबी, हुजूर ने कहा कि इनसे जाकर के तुम्हारी इनसे जान पहचान है, यानी दो तीन से पूछ लो कि क्या चाहते हैं, अभी भी गनीमत है। ये साहबी जाते हैं और जाकर के इन्हें उनसे बातचीत की। उन्होंने पूछा कि अगर हम मान जाएं और अब नीचे आ जाएं तो क्या। उन्होंने इशारे से कहा कि यूं, यानी कि अब तुम्हारा काम तमाम होना है, अब कोई माफी नहीं, माफी का वक्त निकल गया, तुमने गद्दारी करी है हुजूर के साथ, अब तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बदला ये है। उन्होंने इशारे से ये कहा। आप फरमाते कि जैसे ही मैंने उनको इतना इशारा दे दिया, मैंने समझ लिया कि मैंने अल्लाह के रसूल से खयानत की। कहते कि मेरे दिल ने अंदर से गवाही दी कि मैंने हुजूर और रब से खयानत कर दी है, इसलिए कि हुजूर का मिशन जो था वो खुफिया था, मिशन जो था आपका बड़ा सिक्योर था, महफूज था, उसको किसी के सामने बयान नहीं करना था, लेकिन मेरे से बयान हो गया। आप फरमाते जैसे मैंने बयान किया तो आपने कसम खा ली। आपने इरशाद फरमाया कसम खाई, ला वल्लाहि ला अज़ूक़ु तआमन वला शराबन हत्ता यतूबा अलैया औ अमूता। दुर्र मंसूर ने बयान फरमाया, इमाम सियूती ने कहा उन्होंने कसम खाई कि खुदा की कसम मैं उस वक्त तक ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा जब तक या तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल ना कर ले या मुझे मौत आ जाए। बस दो ही मेरे सामने रास्ते हैं, या तो रब मेरे जीते जी मेरी तौबा का ऐलान फरमा दे कि जब तेरे को माफ कर दिया, या फिर मेरी मौत इसी हालत में आ जाए कि ना खाऊंगा ना पीऊंगा। साहबा पाक फरमाते इन्होंने कसम खा ली है। अब हुआ क्या, फमा कसा सबअता अय्यामिन ला यशरबु वला याकुलु। साहबा पाक कहते हैं कि अब 7 दिन गुजर गए, इन साहबे रसूल ने अपने आप को ला करके मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया है, रस्सियों से जकड़ करके, और 7 रोज तक ना खाया है ना पिया है। 7वें रोज साहबा पाक फरमाते फखर्रा मगशियन अलैहि, तो अचानक से बेहोशी आती है और वो बंदे बंदे जो है गिर जाते हैं। बेहोशी, क्योंकि 7 दिन तक बंदा भूखा प्यासा रहेगा तो कब तक टिकेगा। बेहोशी आ गई, नीचे आ गिरे। जैसे ही उनको बेहोशी आई, साहबा पाक ने आकर के फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा का ऐलान फरमाया, उनके आप को खुशखबरी दी है। कहा फत्तीबा अलैका, कहा कि अबू लुबाबा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली, तुम्हारी तौबा का ऐलाननामा आ चुका है, कबूल हो चुकी है तौबा, अपने आप को खोलो, उठ जाओ। अब साहबे रसूल का ईमान देखें, ये होता है गुनाह का एहसास, हालांकि गुनाह नहीं है वो, लेकिन एक जरा सा उनसे जो चूक हुई हुजूर के फरमान को उनके सामने बयान करने की, तो उन्होंने इसका एहसास इस कदर किया, कहते हैं कि नहीं, ला अहुल्लु नफ्सी हत्ता यकून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहुल्लु। उन्होंने कहा कि जब तक खुद मेरा मौला अपने दस्ते अक़दस से आकर के मेरे को खुद ना खोलेंगे और मुझे खुद अपने मुबारक जबान से मेरे को मेरी तौबा का फरमान नहीं सुनाएंगे, ना इससे बाहर निकलूंगा ना अपने आप को खोलूंगा, बिल्कुल नहीं निकलूंगा, मैं इसी के अंदर जकड़ा रहूंगा। साहबा पाक फरमाते हमने हुजूर से जाकर के फरमान सुनाए, या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम का ये कहना है, जिद पे अड़े हुए हैं कि या तो मर जाऊंगे इसी हाल में या हुजूर तशरीफ लाएंगे। कहते हैं कि जब हुजूर को ये बताया गया, हुजूर तशरीफ लाते हैं। अब खुद हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से लाकर के मेरे गुलाम की वो बेड़ियां खोली हैं और उन्हें खुशखबरी सुनाई है कि मेरे गुलाम तुम्हारी तौबा रब ने कबूल फरमा ली है। तो रब ने बयान फरमाया कि मेरे हबीब के गुलामों, अल्लाह और उसके रसूल से खयानत नहीं करनी। मिशन अगर बड़ा खुफिया हो, बड़ा पोशीदा हो, बड़ा सिक्योर हो, तो उसको दुश्मनों के सामने नहीं बयान करना जब तक हुजूर इजाजत न दे। अब ये हुक्म, वजह ये बनी आयत करीमा के, लेकिन हुक्म आम है तमाम मोमिनों के लिए कि खयानत नहीं करनी।
حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے خیانت کا ایک مطلب یہ بھی ہے اللہ کے فرضوں کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا، روزے کو چھوڑنا، حج فرض ہے اس کو چھوڑنا، زکات فرض ہے اس کو نہ دینا، یہ اللہ سے خیانت ہے، یہ رب کے فرائض کے اندر خیانت، اور رسول اللہ سے خیانت حضور کی مبارک سنتیں ترک کر دینا، یہ حضور سے خیانت، اور آپس میں خیانت، آپسی لین دین کے معاملات میں خیانت کرنا، ڈنڈی مارنا، یہ خیانت۔ اور آگے رب نے وجہ بیان فرمائی کہ تم جو خیانت کرو گے یا تو مال کے چکر میں یا اولاد کے چکر میں، آگے رب نے بیان فرمایا یاد رکھو یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ان سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ سنیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، خیانت مت کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر کے خیانت کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور خوب جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ سب فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش ہے تمہاری، اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو فتنہ، ان کے لیے حرام حلال کی کوئی تمیز نہ کرو تو فتنہ، ان کی وجہ سے تم رب کے فرائض کو چھوڑ کر کے دن رات ان کے کمانے میں لگو تو فتنہ۔ تو رب نے فرمایا یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، سوچ سمجھ کر کے رہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے کن کے لیے؟ جو اس فتنے سے بچ کر کے کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے طیب پاک کے صدقے میں ان باتوں کو سمجھ کر کے عمل میں لانے کی توفیق